آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کربلا کے واقعے سے وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں نمبر 1 ہے اپنے اخلاقی اقتدار کے ساتھ وفادار رہیں۔ جنگ کے موقع پر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو لڑائی ترک کرنے کا موقع دیا۔ سب نے رہنے اور ان اقتدار کو برقرار رکھنے کا انتخاب کیا جنہیں وہ سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی طرح جاری رکھنا چاہیے، جیسا کہ دنیا کے خلاف ہمارے اصولوں اور اخلاقیات کو برقرار رکھنا ہے، جو اکثر کرپشن اور جہالت سے بھری پڑی ہے۔ خاموش یا غیر جانبدار ہونے کے ساتھ امن کے وہم سے جتنا آسان لگتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں جہاں بھی ہو ناانصافی اور بدعنوانی کے خلاف کھڑے رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے صحیح کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ امام حسین نے انصاف کے حصول میں آخری دم تک سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے آسان کرنے کے بجائے صحیح کام کرنے کا انتخاب کیا، چاہے اس سے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، خدا کے لیے سیدھے رہو اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ ہمارا مذہب یہ واضح کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور پھر یہ ہم پر منحصر ہے کہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ ہمیں اخلاقی طور پر غلط یا بدعنوان کے بارے میں اپنی یقین پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ جو کمزور اور مصیبت زدہ ہیں وہ ہماری طاقت اور اتحاد پر انحصار کرتے ہیں تاکہ انصاف کے لیے ثابت قدم رہیں۔ ہمیں اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، صحیح کام کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ حر یزید کی فوج میں کماندار تھا۔ ضمیر نے اس احساس سے ہلچل مچا دی کہ مخالفین نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس نے امام حسین کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ وہ بعد میں شہید ہو گیا، لیکن اپنے انصاف کے اصولوں پر کھڑا ہو کر مارا گیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ماضی کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے پہلے کیا یا کچھ بھی کہا ہو۔ ہمیں ہمیشہ موقع ملتا ہے کہ ہم مخلصانہ طور پر معافی کی دعا کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لوٹا دیں۔ اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، بے شک، اور اگر ہم واقعی اس کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں اور روحوں کو اس کی طرف موڑنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ نمبر 4، لوگوں کو بڑی بھلائی کے لیے معاف کر۔ امام حسین کے پاس حر کو معاف کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر بھی اس نے حر کا خلوص دیکھ کر اس کا استقبال کیا۔ حر اور حسین جنگ لڑے اور ایک دوسرے کے بھائیوں کی حیثیت سے میدان جنگ میں مرے۔ معافی کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ ایک سب سے بڑی طاقت ہے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے سیکھ سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کے بہتر عبادت گزار بننے کے لیے بخشش کی طاقت کو ایک ہتھیار کے طور پر سیکھنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ امام حسین کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کو معاف کرنا جو کبھی آپ کا دشمن تھا، اسے لازوال فوائد اور انعامات مل سکتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی جدوجہد میں ثابت قدم۔ عاشوراء کے دن امام حسین نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے وہ محبت کرتے تھے، جنگ میں مارے گئے یا قید کیے گئے۔ اپنے آخری لمحات میں اس نے صبر اور دعا کے ساتھ استقامت کی۔ اپنے خدا کے مقرر کردہ مشن سے متاثر ہو کر انسانیت کو ظلم اور ناانصافی سے بچانے کے لیے امام حسین کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے اللہ، انصاف اور انسانیت کے لیے سب کچھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دو جب وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہوں۔ بہترین وہ ہے جو اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم کربلا کے طاقتور سبق کو یاد کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہیے کہ ہر سبق ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر اسباق میں جو ہمیں نبی محمد اور ان کے مبارک خاندان سے سیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سچائی سے کرنا سب سے بڑا اجر ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔